فوجی فلاحی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کی اصلیت۔ گزشتہ کچھ ایام سے سوشل میڈیا پہ کئی پوسٹس گردش کر رہی ہیں جس میں خود ساختہ اعداد و شمار کے ذریعے عسکری فلاحی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ آئیے ان فلاحی اداروں کی حقیقت جانتے ہیں۔ فوجی فلاحی اداروں کی تاریخ کو جانچا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جڑیں 1945 میں جنگ عظیم میں حصہ لینے والے سابق فوجیوں کی تعمیر نو کے لیے قائم کیے گئے فنڈ PWSRF سے ملتی ہیں۔ پاکستان کے معارضے وجود میں آنے کے بعد فوجیوں کی تعداد کے تناسب سے اس فنڈ کا ایک حصہ پاکستان کو منتقل کیا گیا جس سے فلاحی نظام کی داغ پیر ڈالی گئی۔ فوجی فلاحی اداروں کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ اس لیے کیا گیا تاکہ حکومتی وسائل پر بوجھ بنے بغیر ریٹائرڈ فوجیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ میں شہداء کے لواحقین اور دوران جنگ زخمی ہونے والے فوجیوں کی کفالت کا انتظام کیا جائے۔ یہ ادارے تمام تر وسائل خود پیدا کر رہے ہیں اور حکومتی بجٹ سے 1% بھی امداد نہیں لیتے۔ اس کے ساتھ فوجی ادارے ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو ذریعہ معاش بھی فراہم کرتے ہیں۔ فوجی فاؤنڈیشن شہداء اور دوران سروس وفات پانے والے افراد کے لواحقین کی فلاح و بہبود کے لیے مالی معاونت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جنگ کے دوران زخمی یا معذور ہو جانے والے اور ریٹائرڈ ملازمین کو باعزت روزگار فراہم کر رہا ہے، جس کا تخمینہ 10 ارب روپے سالانہ ہے۔ اگر فوجی فاؤنڈیشن یہ کام نہ کر رہی ہوتی تو حکومتی بجٹ پر سالانہ 10 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑتا۔ یہ ادارہ تقریباً 80% آمدنی فلاح و بہبود اور انسانی خدمت کی سرگرمیوں میں لگاتا ہے۔ ان اداروں میں کام کرنے والے 83% افراد سویلین ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے مطابق گزشتہ سال فوجی فاؤنڈیشن نے 150 ارب روپے کا ٹیکس قومی خزانے میں جمع کرایا۔ فوجی فاؤنڈیشن نے گزشتہ 5 سالوں میں حکومت کو ٹیکس اور لیویز کے طور پر 1 ٹریلین روپے ادا کیے ہیں۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ 1971 میں شہداء کے لواحقین اور جنگ کے دوران زخمی یا معذور ہو جانے والے افراد کی کفالت کے لیے عمل میں لایا گیا۔ ہزاروں بے روزگار افراد کو روزگار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ حکومت پاکستان کے مختص کردہ تمام ٹیکسز ادا کرتا ہے اور FBR کے مطابق آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے گزشتہ سال تقریباً 2.54 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ بحریہ فاؤنڈیشن یہ ادارہ اپنے فنڈز خود پیدا کرتا ہے اور اسے کسی بھی قسم کا حکومتی فنڈ یا امداد حاصل نہیں ہے۔ یہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک عوامی فلاحی ادارہ ہے۔ ایک بڑی تعداد میں سویلینز بھی بحریہ اسکولوں اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ شاہین فاؤنڈیشن یہ پاکستان ایئر فورس کا ادارہ ریٹائرڈ PAF اہلکاروں، شہداء اور عام شہریوں کی فلاح و بہبود کو فروغ دینے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ شاہین فاؤنڈیشن تعلیم، صحت، انجینئرنگ، خدمات، پیداوار، تعمیراتی کام کے شعبوں میں اپنا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ اس کے 3000 سے زائد ملازمین میں سے صرف 700 سابق PAF اہلکار ہیں، باقی 77% ملازمین سویلینز ہیں۔ اگر ہم مذکورہ بالا حقائق کا تنقیدی جائزہ لیں تو یہ بات عیاں ہے کہ فوجی فلاح و بہبود کا نظام انتہائی منظم ہے اور فلاحی سرگرمیوں کے علاوہ اگر کوئی بھی تجارتی اور صنعتی سرگرمی ہوتی ہے تو ریاست پاکستان کے لاگو کردہ تمام ٹیکسز یہ ادارے ادا کر رہے ہیں۔ ایک نیچ پروپیگنڈے کے تحت ان اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا کرنے کا مقصد صرف اربوں لوگوں کی کفالت اور پاکستانی معیشت کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے۔